کیا آن لائن قربانی کروانا جائز ہے؟ جو حاجی حج کو گئے ہیں کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ جس بکرے کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں کیا اس بکرے کی قربانی درست ہوگی؟ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ان کو ناخن اور بال کٹوانا کیسا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات میرے پاس آئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ یہ سارے سوالات میرے سبسکرائبر اور میرے فالوورز تک پہنچا دوں۔ اگر اس طرح کے سوالات لے کر آپ پریشان ہیں تو اس پوری ویڈیو کو سن لیجئے گا، آپ کے سارے سوالات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھیے گا، قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہوتی ہے۔ اگر مرد صاحب نصاب ہے تو مرد پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر عورت صاحب نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، یعنی ضرورت سے زیادہ مال رکھتے ہوں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے نصاب کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح قربانی کے لیے بھی نصاب کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسرا سوال، قربانی کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ قربانی کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ، یعنی بقرعید کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں اور 12 ذی الحجہ تک، یعنی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی کا وقت ہے۔ تیسرا سوال، کیا قربانی کے جانور میں حصہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں حصہ ہو سکتا ہے، جیسے اونٹ اور گائے 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اونٹ اور گائے میں 7 لوگ تک حصہ لے سکتے ہیں۔ بکرے، بھیڑ، دمبا، اس میں ایک ہی آدمی قربانی کر سکتا ہے، یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بکرے، بھیڑ اور دمبا، اس میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا، یہ ایک ہی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اور گائے اور اونٹ میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد صرف جانور کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اگر آپ کے والدین، ماں یا باپ یا پھر رشتہ دار کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی قربانی تو کر لی، یہ نہیں کہ آپ نے خود کی قربانی تو کی نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے اور اپنے والدین کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی پہلے قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اپنی طرف سے قربانی کر دی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کروں، آپ کے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا، ان کو ثواب پہنچے گا۔ اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ قربانی کا گوشت بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب محتاج کے لیے رکھے جائیں، یعنی قربانی کے گوشت کو 3 حصے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ کیا قربانی کے بدلے پیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ قربانی کے بدلے پیسے صدقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے سوچا کہ میں نے تو یہ پیسے صدقہ کر دیے، اب میری قربانی میں نے کر دی ہے، میں بری الذمہ ہوں، نہیں، آپ کی طرف سے اگر آپ نے صدقہ دے دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں قربانی ادا ہو گئی، ادا نہیں ہوگی، آپ کو قربانی ہی کرنی ہوگی، جانور ذبح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں ایک سوال اور ہے، اگر کوئی شخص قربانی نہیں کیا، قربانی کا ایام نکل گئے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ ایک جانور، ایک بکری یا ایک بکرے کی قیمت وہ صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، ان کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟
قربانی کا جانور جو ہے فربا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو اور خوبصورت ہو، یعنی کہ جانور بہت ہی تندرست اور دیکھنے میں اچھا لگے، آپ خوش دلی کے ساتھ اس جانور کو خریدیں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربان کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا جانور نہ ہو کہ وہ بیمار ہو، ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، چلنے سے عاجز ہوں، اور ایسا اگر جانور آپ نے خرید لیا جو کانا ہے، اندھا ہے اور لنگڑا ہے، ان کے اندر عیب ہیں، تو اس طرح کے جانور کو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، درست نہیں ہے۔ کیا عورت اپنی طرف سے قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل، اگر عورت صاحب نصاب ہے تو عورت اپنی طرف سے قربانی کر سکتی ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن کا حکم کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں، تو جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، مستحب عمل ہے یہ، ان کو چاہیے اگر ان کے 40 دن سے زیادہ نہ نکل جاتے ہوں، اس بات کا دھیان رکھیں آپ، اگر 40 دن سے زیادہ آپ کے نہ نکل جاتے ہوں، یعنی ناخن اور بال آپ کے یہ جو ایام گزریں گے 10 دن یا 12 دن جب بھی آپ قربانی کریں گے، اگر 40 دن سے زائد ہو رہے ہیں تو آپ کٹوا لیجئے، ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ کاٹوں تو آپ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ کاٹ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ عمل آپ شروع کریں۔ اگر 40 دن سے زائد ہو رہے ہیں تو پھر آپ کٹوا لیجئے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ مستحب عمل ہے، ہاں، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ناخن اور بال یہ سب نہ کاٹیں، ٹھیک ہے، ان کو ثواب ملے گا۔ اور جو حضرات قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی اگر اس عمل میں، مستحب عمل میں حصہ لیں گے تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے قربانی نہ کی ہو تو کیا گناہ ہوگا؟ جی بالکل، اگر وہ صاحب نصاب ہے، انہوں نے قربانی نہیں کی تو وہ گنہگار ہوگا، اس نے اس عمل کو جان بوجھ کر ترک کیا جو واجب ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر ترک کیا تو گنہگار ہوگا۔ کیا آن لائن قربانی کروانا جائز ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو ویڈیو کے شروع میں، جی آن لائن قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی راجستھان میں ہیں، میں نے پیسے گھر بھیج دیے کہ میری طرف سے آپ لوگ قربانی کر دیں، یعنی جس جگہ آپ پیسے بھیج رہے ہیں یا جس ادارے میں پیسے بھیج رہے ہیں، جس دارالعلوم میں پیسے بھیج رہے ہیں وہ بھروسہ مند ہو، آپ کو اعتماد ہو، تو ایسی جگہ آپ پیسہ بھیج رہے ہیں اپنی طرف سے، اگر قربانی آپ کروا رہے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سارے سوالات اگر آپ کے من میں ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے سوالات ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ویڈیو کا خیال رکھتے ہوئے، ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ جتنے سارے سوالات اور جوابات میں نے بتائے ہیں آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، میرے بتانے میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی میں بھرپور کوشش کروں گا، اور اپنا نمبر ڈال دیجئے گا، میں آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے جانور لے لیا ہے، جانور میں اگر کوئی عیب وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں، اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو اپنے امام صاحب سے، اپنے جو علاقے کے مستند عالم ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ ذی الحجہ کی برکتیں نصیب فرمائے، اور جو حضرات صاحب نصاب ہیں ان کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان سب کو قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، ہم سب کو حضرت ابراہیم جیسی طاقت، ہمت اور صبر اللہ عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا، جو حضرات اس طرح کے سوال سے پریشان ہوتے ہیں ان کو بھی جواب مل جائے گا، ثواب بھی ہے، تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اگر آپ کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔